السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکة رسلا اولی اجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء ان اللہ على كل شيء قدیر ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلى آلہ واصحابہ وسلم وعلى جميع الانبیاء الاصفیاء وسائر عباد اللہ الصلحاء۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا۔ جو چیزیں اللہ سبحانہ وتعالی نے نبیوں کے ذریعے سے بتائیں ان کو دل سے سچا جاننا، جتنی بھی چیزیں اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے نبی کے ذریعے سے بتائی ہیں ان کو دل سے سچا جاننا اور زبان سے اقرار کرنا اور ظاہری اعضاء سے اس کو بجا لانا، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ ایمان اجمالی کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، سچے دل اور زبان سے اقرار کر لینے سے حاصل ہوتا ہے۔ اور ایمان تفصیلی کی بہت تفصیل ہے، مگر ہم 6 باتوں پر ایمان لانے کی قرآن و حدیث میں بہت زیادہ تاکید آئی ہے، 6 باتوں کی، اور وہ آپ سب ماشاءاللہ جانتی ہیں اور ہمیشہ پڑھتی آئی ہیں۔ نمبر 1 وہ کون سی باتیں ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانا کہ وہ ایک ہے، اس کی ذات اور صفت تمام عیبوں سے پاک ہے۔ نمبر 2 تمام نبیوں اور رسولوں پر ایمان لانا کہ وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے سچے بندے اور رسول ہیں۔ نمبر 3 تمام فرشتوں پر کہ وہ اس کے نیک بندے ہیں، نیک مخلوق ہیں۔ اور نمبر 4 اس کی تمام کتابوں پر جو اپنے نبیوں پر اللہ سبحانہ وتعالی نے اتاری ہیں، ایمان لانا اس کی تمام کتابوں پر۔ نمبر 5 قیامت پر کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی تمام چیزوں کو فنا کر کے پھر سب کو دوبارہ زندہ کرے گا اور سب کا حساب لے کر نیک لوگوں کو ان کا بدلہ دے گا اور برے لوگوں کو اس کی سزا دے گا۔ نمبر 6 تقدیر پر ایمان لانا کہ رنج و خوشی اور آرام و تکلیف اور بھلائی برائی سب کچھ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے ہوتی ہے۔ ایمان یقین کرنے والوں کو مومن، ایمان یقین کرنے والوں کو مومن اور نہ ماننے والوں کو کافر کہا جاتا ہے۔ ایمان لانے والوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ مومن، اور نہ ماننے والوں کو کافر کہا جاتا ہے۔ اور صرف زبان سے اقرار کرنے اور دل سے سچا نہ جاننے کو نفاق کہا جاتا ہے۔ صرف زبان سے اقرار کیا، لا الہ الا اللہ کہا، لیکن دل سے اس کو سچا نہیں مانا تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ منافق، نفاق کہا جاتا ہے، اور نفاق کرنے والے کو کہا جاتا ہے منافق۔ نیکی کرنے سے ایمان جو ہے وہ بڑھتا ہے اور گناہ کرنے سے ایمان گھٹتا ہے۔ جس دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، نبی علیہ الصلاۃ والسلام قیامت کے دن اس کی اللہ سبحانہ وتعالی کی اجازت سے شفاعت کرائیں گے، سبحان اللہ، اور وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ایمان کی 70 سے کچھ اوپر شاخیں ہیں۔ سب سے بڑی شاخ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے، اور سب سے چھوٹی شاخ کوئی تکلیف دینے والی چیز کو اپنے راستے سے ہٹا دینا، دور کر دینا ہے۔ یہ سب سے چھوٹی ایمان کی شاخ ہے۔
ان شاخوں کو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں اس طرح تقسیم کیا ہے. کہتے ہیں اعمال کی 3 قسمیں ہیں. اعمال کی 3 قسمیں ہیں. نمبر 1 اعمال قلبی یعنی دل کے کام. اعمال لسانی یعنی زبان کے کام. اور نمبر 3 اعمال بدنی یعنی بدن کے کام. دل کے 24، زبان کے 7 اور بدن کے 38 کام ہیں. دل کے 24، زبان کے 7 اور بدن کے 38 کام ہیں. اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے ہیں. آج ہم جو کتاب شروع کر رہے ہیں وہ کتاب ہے امام بہیقی رحمہ اللہ کی کتاب، جنہوں نے اسلام کی یہ ایمان کی شاخیں جو ہیں وہ پوری ایک کتاب بنائی ہے. اور اس کتاب کا نام جو ہے شعب الایمان. ٹھیک ہے، شعب الایمان. اور اس کتاب کو انہوں نے عربی میں لکھا ہے، لیکن اس عربی کتاب کا ترجمہ محمد جوناگڑی رحمہ اللہ نے اردو میں کیا ہے. ٹھیک ہے، تو میں اور انہوں نے اس کتاب کا نام لکھا ایمان محمدی. محمد جوناگڑی کی کتاب کا نام ایمان محمدی ہے. اور اسی کتاب سے میں آپ کو مختصر الفاظوں میں، تاکہ ہماری سمجھ میں آ جائے اور آپ کا زیادہ ٹائم بھی انشاءاللہ باذن اللہ نہیں لوں گی، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو مختصر الفاظ میں اس کو بیان کرنے کی کوشش کروں گی. سب سے پہلی شاخ، اور یہ بیان کرنے کا مطلب کیا ہے اور ہمارے یہ پڑھنے کا مطلب کیا ہے، ہم کیوں پڑھنا چاہتے ہیں اور میں آپ کو کیوں پڑھانا چاہتی ہوں. اس لیے کہ اس کو سن کر، اس کو پڑھ کر ایمان کے اپنے ایمان کو کامل کرنے کی کوشش کریں. ہم اپنے دلوں میں ایمان کو کامل کرنے کی کوشش کریں. اگر ان تمام باتوں پر پورا عمل ہوگا جو آج ہم پڑھیں گے، اور انشاءاللہ یہ پوری 70 شاخیں جو ہیں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے اور سنیں گے انشاءاللہ، تو اگر ہم اس پر پورا عمل کریں گے تو ہمارا ایمان جو ہے وہ کامل ہو جائے گا. اور اگر ہم عمل نہیں کریں گے تو ہمارا ایمان جو ہے وہ ناقص ہوگا، ادھورا ہوگا. اب ہم شروع کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے، اور شیطان کو مات دے کر اپنے پاس سے پہلے شیطان کو اپنے سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور وہ لفظ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سب سے پہلی شاخ کیا ہے؟ سب سے پہلی شاخ ایمان کی اللہ پر ایمان لانا. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ، یعنی اے ایمان والوں، اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اللہ تعالی نے نازل کی ہے ایمان لاؤ. اور دوسری جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں سورۃ البقرہ میں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. ہمارا رسول اس کتاب پر ایمان لایا جو اس پر اور اس کے رب کی طرف سے اتاری گئی. نبی بھی اس کتاب پر ایمان لائے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پر نازل کی. اور سب ایماندار ہر ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا عمل افضل ہے؟ تو آپ نے پوچھا کہ
اس نے پوچھا کہ ہاں کون سا عمل افضل ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایمان باللہ، اللہ پر ایمان لانا سب عملوں سے بہتر ہے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اور ابو سفیان نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا کہ آپ مجھ کو ایسی بات بتائیں، آپ ماشاءاللہ 40 نووی یہ حدیث پڑھ چکی ہو، آپ مجھ کو کوئی ایسی بات بتائیں کہ پھر کسی سے میں نہ پوچھوں، کسی سے پھر میں کوئی سوال نہ پوچھوں۔ تو آپ نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، بخاری و مسلم، اللہ پر ایمان لاؤ اور اسی پر جمے رہو، پھر تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، سبحان اللہ، اور دوزخ سے دور رہو گے۔ جیسا کہ فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، بحیقی کی حدیث ہے، جو اللہ کو ایک سمجھ کر اس بات کی گواہی دے گا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی کلمے پر اس کی موت آ گئی تو وہ جنت میں جائے گا۔ جو اللہ کو ایک سمجھے کہ اللہ ایک اکیلا ہے، واحد ہے، احد ہے، اور اس کا کوئی شریک، کوئی ساجی، کوئی ہمسر، کوئی اس کے برابر نہیں، وہ اپنی ذات میں، اپنی صفات میں یکتا اور اعلیٰ ہے، نہ اس کے جیسا کوئی ہے، نہ اس کے برابر کوئی ہے، نہ اس کی مثال کوئی ہے، وہ اکیلا ہے اور وہ خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے، جس نے اقرار کیا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا۔ صرف یہ نہیں کہ اقرار کیا لا الہ الا اللہ، اللہ کو اکیلا مان لیا، اللہ پر ایمان لے آئے تو وہ جنت میں چلا جائے گا، چاہے وہ شرک کرتا رہے، چاہے اس کا عقیدہ اچھا نہ ہو، چاہے وہ نمازوں کی پابندی نہ کرے۔ راس الاسلام جو ہے وہ ہے توحید، اگر توحید نہیں ہے تو کبھی بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ جس نے کہا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو اللہ کو ایک سمجھ کر کہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود عبادت کے لائق نہیں۔ معبود کس کو کہتے ہیں؟ عبادت کے لائق، جس کی عبادت کی جاتی ہے، جس کی پوجا کی جاتی ہے، جس کے آگے جھکا جاتا ہے، جس کے آگے سجدہ کیا جاتا ہے، جس کے نام کی نظر و نیازی کی جاتی ہے، جس کو مشکل کشا تکلیفیں دور کرنے والا کہا جاتا ہے، وہ مستغیث ہے، وہ مستغیث ہے۔ تو وہ معبود ہے جس کے نام کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، جب اس کے نام کا کلمہ پڑھا ہے تو اسی کے سامنے سر جھکانا ہے، اور اپنے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اسی کو پکارنا ہے، اور اسی سے مدد اور حاجتیں طلب کرنی ہے۔ جو اس بات کی شہادت دیتا ہے، اللہ کو مانتا ہے، اور ماننے کے بعد اقرار کرتا ہے اور کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، انسان دو چیزوں سے، دو شہادتوں سے مسلمان ہوتا ہے۔ سب سے پہلی شہادت لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، عبادت کے لائق نہیں، مشکل کشائی کے قابل نہیں، بگڑیاں بنانے کے قابل کوئی بھی نہیں، اقرار کرتا ہے ایک شہادت، اور دوسری شہادت ہے محمد الرسول اللہ۔ جب تک یہ دو گواہیاں نہیں دے گا، دو شہادتیں نہیں دے گا، مسلمان نہیں ہوگا انسان۔ تو جیسا کہ میں نے کہا کہ جو کوئی کہتا ہے لا الہ الا اللہ اوپری دل سے، لیکن اس کا ایمان نہیں ہے، شرک کرتا ہے اٹھتے بیٹھتے، ذرا سی کوئی مشکل آئی یا علی مشکل کشا یا رسول اللہ کے نعرے لگاتا ہے، یا پھر یا شیخ عبد القادر جیلانی شیء للہ اس کا وظیفہ پڑھتا ہے، یا پھر یا خواجہ اجمیری پار کرو کشتی میری کہتا ہے، جب سمندر میں بیچ منجدہار میں پھنس جاتا ہے کسی مشکل میں تو خواجاؤں کو پکارتا ہے، تو اس کا لا الہ الا اللہ کہنا کسی کام کا نہیں ہے، اور وہ ایماندار نہیں ہے، مومن نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے، اس لیے کہ شرک کر رہا ہے۔ جس نے اللہ کو مانا اس کے ساتھ شرک کیا وہ کبھی بھی جنت میں نہیں جائے گا، اور یہی شرک ہے اللہ کا شریک ٹھہرانا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ
اپنی ذات میں اپنی صفات میں یکتا اور اعلیٰ ہے. جیسا کہ ہم کہتے ہیں کیا پڑھتے ہیں نا سورۃ الاخلاص، اس اللہ تبارک و تعالیٰ کا حسب نسب اس سورۃ الاخلاص میں ہے. اور اللہ نے بتایا ہے کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، اس نے کسی کو پیدا نہیں کیا، اس نے کسی کو نہیں جنا اور نہ وہ کسی سے جنا گیا. مطلب یہ ہے کہ نہ اس کی بیوی ہے، نہ اس کے ماں باپ ہیں، نہ اس کا کوئی خاندان ہے. ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کے جیسا، اس کے برابر، اس کا کفو، اس کے مثل کوئی بھی نہیں ہے. لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس کی مانند کوئی بھی نہیں ہے، اس کے جیسا نہ کوئی دیکھ سکتا ہے، نہ کوئی سن سکتا ہے، اور نہ کسی کی بگڑی بنا سکتا ہے، اور نہ ہی کوئی کسی کی مشکل کشائی کر سکتا ہے سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے. تو جس نے اس کی ذات میں صفات میں شریک ٹھہرایا وہ مشرک ہو گیا اور وہ جہنم میں جائے گا، چاہے وہ لا الہ الا اللہ ہی کہتا ہو، چاہے اس نے اقرار کیا ہو لا الہ الا اللہ کا، محمد رسول اللہ کی گواہی دی ہو، لیکن شرک کرے گا تو وہ کبھی بھی جنت میں نہیں جائے گا. تو سب سے پہلی اسلام ایمان کی شاخ جو ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دوسری شاخ ایمان کی دوسری شاخ ہے، جیسا کہ ہم پڑھتے ہیں نا آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وبالقدر خیرہ وشرہ. یہ 6 شاخیں ہیں اسلام کی. کتنی شاخیں؟ اسلام کی جو معروف ایمان کی یہ 6 شاخیں ہیں، اور یہ معروف ہے جو قرآن و حدیث کے اندر اس کا ذکر آتا ہے. ٹھیک ہے، تو ایمان کی دوسری شاخ اللہ کے رسولوں اور نبیوں پر ایمان لانا، کہ سب کے سب جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں وہ سب کے سب اللہ کے سچے رسول اور پیغمبر ہیں. جیسا کہ ہم پڑھتے ہیں سورۃ البقرہ میں قل کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، پڑھتے ہیں نا سورۃ البقرہ کے آخر میں یہ آیت موجود ہے. اور حدیث میں بھی ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے حضرت جبریل آئے اور انہوں نے سوال کیا. یہ حدیث بھی آپ نے 40 نبوی میں پڑھی ہے ماشاءاللہ، کہ جبریل آئے تھے اور انہوں نے جب 4 سوال کیے تھے. ایک تو کیا اسلام کے بارے میں، ایک ایمان کے بارے میں، ایک احسان کے بارے میں، اور چوتھا جو تھا سوال وہ قیامت کے بارے میں کیا تھا. تو یہی ایمان جو انہوں نے ایمان کے بارے میں سوال کیا تھا کہ مل ایمان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے فرمایا تھا کہ اللہ اور اس کے تمام فرشتوں اور آپ نے فرمایا تھا رسول کے بارے میں کہ تمام رسولوں پر ایمان لانا. تو اب آپ کہیں گی کہ بھئی تمام رسولوں پر کیوں ایمان لے کر آئے، ہمارے رسول تو صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا. اور ہم کو کہا بھی یہی جاتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ نے تابعداری کرنی ہے، آپ پر قرآن اترا ہے، آپ ہی آخری نبی ہیں اور ہم آپ کی امت میں سے ہیں. تو سارے رسولوں پر ایمان کیوں لائیں؟ جی ہاں، سارے رسولوں پر ایمان لانا پڑے گا، سارے رسولوں پر ایمان لانا پڑے گا. اگر 2 رسولوں پر یا صرف آپ اپنے نبی پر، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گی اور باقی رسولوں پر ایمان نہیں لائیں گی، یا پھر 1-2 کا ہی انکار کریں گی، تو مسلمان نہیں. مومن بننے کے لیے سارے رسولوں پر، اور 1,24,000 سے زیادہ رسول آئے ہیں. ان کی کوئی میعاد تو نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں ہے کہ کتنے ہیں، لیکن جو مفسروں نے جمع کیے ہیں وہ کہتے ہیں 1,24,000، اور اس سے زیادہ بھی بہت سے مفسروں نے کہا ہے، ائمہ نے کہا ہے. بہرحال سارے رسولوں پر ایمان لانا جو ہے وہ ضروری ہے، اور یہ ایمان کی شاخ میں سے ہے. ایمان کے لیے، ایمان مسلمان مومن بننے کے لیے ضروری ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جیسا کہ آپ کو پتہ چل گیا،
صرف معروف رسول ہی نہیں کہ بھئی حضرت ابراہیم پر ایمان لے آئے اور حضرت موسیٰ کو مان لیا، حضرت آدم کو مان لیا، نہیں، سارے رسولوں پر ایمان لانا ہوگا. یہ ایمان کی دوسری شاخ ہے. اور تیسری شاخ اللہ کے فرشتوں پر ایمان رکھنا. آمنت باللہ و ملائکتی، فرشتوں پر بھی ایمان لانا کہ وہ اللہ کے نیک بندے، مخلوق. ٹھیک ہے، اللہ نے تو ان کو پیدا کیا نا، فرشتوں کو. اللہ کے نیک بندے ہیں، کھاتے پیتے نہیں ہیں. فرشتے میں اور رسولوں میں کیا فرق ہے؟ رسول جو ہیں کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، شادی بھی ہوتی ہے، ان کا نسب بھی ہوتا ہے، بیوی بچے بھی ہوتے ہیں، ماں باپ بھی ہوتے ہیں. لیکن فرشتوں میں کیا صفات ہے کہ فرشتوں کی ماں باپ نہیں ہوتے، فرشتے کھاتے نہیں ہیں، فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں اور وہ اللہ کی عبادت میں رہتے ہیں. لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. ہمیشہ اللہ کی اطاعت، اللہ کی فرما برداری میں وہ فرشتے لگے رہتے ہیں. اور جہاں اللہ نے جس فرشتے کو مقرر کیا ہے وہ اپنے کام پر، اپنی ڈیوٹی پر لگا ہوا ہے. بہت سے فرشتے ایسے ہیں، بہت سارے فرشتے ہیں، لیکن آج لوگ اگر کہیں کہ بھئی ہم تو بس اس فرشتے پر ایمان لاتے ہیں جو فرشتہ ایک تو ملک الموت ہے اور ایک جبریل ہے جو نبی علیہ السلام کے اوپر وحی لے کے آتا تھا. بہت سے لوگ یہ کہیں گے کہ بھئی بس یہی فرشتے ہیں. نہیں، بہت سارے فرشتے ہیں. ایک تو اوپر آسمان پہ اتنے فرشتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کعبے کے اوپر ایک کعبہ بھی بنایا ہوا ہے. کعبے کے اوپر آسمان پہ ایک کعبہ بھی بنا ہوا ہے اور اس کے گرد 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں. 70,000 فرشتے، اور جو ایک دن طواف کر لیتے ہیں قیامت تک ان کی باری نہیں آئے گی. ان سارے فرشتوں پر ایمان لانا ہے. ایک ملک الموت ہے، ان پہ ایمان لانا ہے. جبریل علیہ السلام تھے، ان پر بھی ہمارا ایمان لانا ہے. اور بھی فرشتے ہیں، کچھ فرشتے اللہ تعالیٰ نے زمین پر بھیجے ہوئے ہیں کہ وہ اپنے نیک بندوں کی مدد کرتے ہیں. کچھ فرشتے اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہوئے ہیں کہ جب آپ درود پڑھتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یا درود شریف پڑھتی ہیں تو یہ درود اٹھا کر لے جا کر آپ کا یہ تحفہ جو ہے نبی علیہ السلام کے سامنے پیش کرتے ہیں. سبحان اللہ. یہ بھی ایسے بھی فرشتے ہیں، پہنچاتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کی امت کے فلاں بن فلان نے آپ کے اوپر اتنی مرتبہ آج درود بھیجا. اللہ ہم سب کو توفیق دے درود پڑھنے کی. تو ایسے بھی فرشتے ہیں. ان سارے فرشتوں پر ایمان لانا، اللہ اکبر، یہ اسلام کی تیسری شاخ ہے. اور اس ایمان کی چوتھی شاخ ہے قرآن مجید پر ایمان لانا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے. اور ساری کتابوں پر ایمان لانا. بہت سارے رسول تھے، نبی تھے جن کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسولوں پر کتابیں اتاری تھی، اور جس میں سے آپ کو معروف کتابیں معلوم ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات اتری تھی، حضرت زبور پر، حضرت داؤد پر زبور اتری تھی، اور حضرت عیسیٰ پر انجیل آئی تھی، اور ابراہیم علیہ السلام پر صحیفے نازل کیے گئے تھے. اور آپ کے اور میرے پیارے نبی کہیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل ہوا، اور یہ ہمارے لیے کتاب نازل ہوئی. ہم آپ کی امت ہیں، تو صرف قرآن پر ہی ایمان نہیں لانا بلکہ ساری کتابوں پر ایمان لانے سے انسان مومن ہوتا ہے، مسلمان ہوتا ہے، مومن ہوتا ہے. سبحان اللہ. اور حکم کس کا ماننا ہے؟ ساری کتابوں پر. ساری کتابوں میں جو آیا ہے، ان سب کتابوں میں جو بیان ہوا ہے، جو اترا ہے، ہم کو ان سب چیزوں پر عمل کرنا، اس پر عمل کرنا ہے؟ نہیں، بلکہ ہم کو صرف ایک کتاب جو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری اس پر عمل کرنا ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب جو تمہارے نبی پر نازل ہو اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے. اور یہ بابرکت کتاب جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اتاری گئی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ. یہ کتاب وہ کتاب ہے
وہ بابرکت کتاب ہے، مبارک کتاب ہے، جو پچھلی کتابوں کی جو تمام پیغمبروں پر اتری ہے ان کتابوں کی تصدیق کرتی ہے۔ تو ہم کو اس کتاب کے ساتھ ساتھ ان ساری کتابوں پر جو پیغمبروں پر اتری ہیں، نازل ہوئی ہیں، ان پر ایمان لانا ہے۔ اور جو اس قرآن مجید پر، ان کتابوں پر ایمان نہیں لاتا وہ مومن نہیں ہے۔ یاد رکھیے، مسلمان بھی نہیں ہے، مومن کے ساتھ ساتھ مسلمان بھی نہیں ہے۔ اسلام کی 5ویں شاخ تقدیر پر ایمان لانا۔ تقدیر پر ایمان لانا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور اس کے انجام کو بھی لکھ دیا ہے کہ کیا ہوگا آگے جا کے، آگے چل کر اس کا انجام کیا ہوگا، یہ نیک ہوگا یا بد ہوگا۔ یہ بھی آپ نے حدیث پڑھی ہے کہ جب انسان بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتے کو حکم کرتا ہے کہ اس کی نیکی، اس کی بدی، شقی ہوگا، سعید ہوگا، کب مرے گا، اس کی اجل کب آئے گی، اس کو روزی رزق دیا جائے گا۔ یہ سب چیزیں ماں کے پیٹ میں ہی لکھ دی جاتی ہیں، لیکن اس سے پہلے لوح محفوظ میں سب کچھ لکھ دیا گیا ہے، تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، سورۃ القمر۔ ہر چیز کو ہم نے اندازے اور تقدیر کے ساتھ بنایا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها۔ جو مصیبت بھی زمین میں یا تمہارے اپنے نفسوں میں آتی ہے، جو مصیبت بھی زمین پر یا تمہاری طبیعتوں میں، تمہاری جانوں میں، تمہارے نفسوں میں آتی ہے، وہ اللہ کے پاس لکھی ہوئی ہوتی ہے۔ اس سے پہلے لکھی ہوتی ہے، تمہارے پیدا ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے لکھی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ آج ہم کیا کرتے ہیں، میں اس تفصیل میں تو نہیں جانا چاہتی، مختصر الفاظوں میں بیان کرنا چاہتی ہوں کہ آج اگر کوئی تکلیف، کوئی مصیبت، کوئی مشکل آتی ہے تو ہم فلاں کو اس کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ اگر یہ نہ آتا تو یہ نہ ہوتا، میں وہاں نہ جاتی تو یہ نہ ہوتا، میں اگر ادھر سے نہ گزرتی تو میرے ساتھ یہ برا نہ ہوتا، ہے نا۔ تو ہم ان فانی چیزوں کا اس کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، یا انسانوں کو یا اپنے چلنے پھرنے کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ حالانکہ میری محترم ماں اور عزیز بہنوں، اگر انسان کا تقدیر پر بھروسہ ہے، یعنی ایمان ہے تقدیر پر، تو وہ کبھی بھی کسی کو ذمہ دار نہیں ٹھہرائے گا۔ اگر ایمان پر، تقدیر پر بھروسہ ہے، کبھی بھی نہیں کہے گا میں فلانی جگہ نہ جاتی تو میں نہ گرتی، یا فلانی میرے گھر میں نہ آتی تو اس نے یہ کر دیا وہ کر دیا تو کبھی بھی یہ نہ ہوتا، ہے نا۔ ہم کہتے ہیں نا، سب کچھ جب اللہ نے لکھ دیا ہے اور میرا تقدیر پر ایمان ہے تو میں فلاں فلاں کرنا چھوڑ دوں، میں کہوں الحمدللہ اللہ نے میری تقدیر میں لکھا ہوا تھا، اس نے لکھا ہوا تھا اور وہ دور بھی کر دے گا انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمائش ہے یا اس کی طرف سے میرے لیے خیر ہے، شاید میں نے یہ پہچانا نہیں۔ ہم سب کہتے ہیں کہ یہ کیوں ہو گیا، ایسے نہ ہوتا تو ایسے ہو جاتا تو کتنا اچھا تھا، انسان کو پتہ نہیں۔ عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وعسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو شر لکم۔ شاید جس کو تم پسند کر رہی ہو اور چاہ رہی ہو کہ یہ چیز جو ہے اگر میں ایسے نہ کرتا تو تم اس کو چاہتی ہو کہ بھائی میں، جیسے مثلا مثال لے لیتے ہیں کہ میرے ہاں بیٹے نہیں ہوئے، بیٹیاں ہی بیٹیاں، اللہ ایک بیٹا بھی دے دیتا کتنا اچھا ہوتا، تو آپ تو یہ سمجھ رہی ہو کہ میرے یہ بیٹا ہوتا تو میرے بڑھاپے کا سہارا ہوتا، مجھے کما کے لا کے دیتا، میری بیٹیوں کو سنبھالتا، میرے اتنے کام کرتا۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پتہ ہے کہ بیٹا ہوتا تو شاید نافرمان ہوتا، شاید جوان ہو کے مر جاتا، شاید تمہاری رسوائیوں کا، ہماری رسوائیوں کا سبب بن جاتا،
ہے نا, شاید ایماندار نہیں ہوتا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پتا ہے, اللہ نے نہیں دیا تو بس انسان کو کہنا چاہیے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے, تیرا شکر ہے, تو نے بیٹیاں تو دی ہیں الحمدللہ, ٹھیک ہے, شاید بیٹیاں دینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور برکتیں تمہارے ساتھ آئیں. اور کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ یہ بیٹیاں جو ہیں بیٹوں سے زیادہ کام کر جاتی ہیں, اور ماں باپ کی جو ہمدرد اور محبت کرنے والی ہوتی ہیں یہ بیٹیاں ہی ہوتی ہیں. بیٹیاں ہوتی ہیں جو ہمیشہ ساتھ دیتی ہیں, جو ہمیشہ دکھ درد میں ماں کے روتی ہیں, آنکھیں آنسو پوچھتی ہیں اور دل بہلاتی ہیں, اچھی اچھی باتیں کرتی ہیں جس سے ماں باپ کا دل خوش ہو جاتا ہے. تو انسان کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ آدمی اس چیز کو اچھا سمجھ رہا ہوتا ہے جو ہمارے پاس نہیں آئی, لیکن اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر رکھی ہوتی ہے. اور کبھی کبھی انسان کسی چیز کو برا سمجھ رہا ہوتا ہے, برا سمجھ رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے کیا کہ ہائے ایسے نہ ہوتا, ایسے نہ ہوتا, لیکن اللہ نے ایسے کر دیا ہے. تو اس میں کیا ہے؟ شر ہے. شر تھا تو اللہ نے آپ سے دور کر دیا ہے, آپ کو یہ چیز عنایت نہیں فرمائی, آپ کی خواہش کے مطابق, آپ کی دعائیں کرنے کے مطابق, دعائیں کرنے کے مطابق آپ کو اس چیز سے نوازا نہیں ہے. تو اس میں بھی خیر ہے, خیر ہے. اور جس کو دیا ہے, جو چیز دی ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو دے کر اس چیز کے شر سے بچا لیا ہے. الحمدللہ. انسان کو ہر وقت اٹھتے بیٹھتے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. جو چیز دے دی ہے اس پہ بھی, جو چیز چھین لی ہے اس پہ بھی, جو عنایت کی ہے اس پہ بھی کہیے الحمدللہ, الحمدللہ, الحمدللہ. اس میں اللہ کی تعریف ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑا خوش ہوتا ہے جو بندہ اپنے لبوں سے اس کی تعریف, اس کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے. تو ہمیشہ شر ہو یا خیر ہو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو اس پر ایمان لانا ہے. جیسا کہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے, کتب اللہ مقادیر الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنہ. مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین و آسمان پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے, اللہ اکبر, 50,000. منہ سے کہنا کتنا آسان ہے نا, ایک سیکنڈ میں منہ سے نکل جاتا ہے, لیکن 50,000 سال پہلے تمام مخلوقات کے اندازوں اور تقدیروں کو لکھ دیا ہے. اب تقدیر کو کوئی نہیں بدل سکتا. ہاں, نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک چیز تقدیر کو بدل سکتی ہے, وہ ہے دعا. لا يرد القضاء الا الدعاء. قضاء کو, اللہ کے لکھے ہوئے کو کوئی چیز نہیں بدل سکتی, الا الدعاء, مگر دعا. تو دعا کریں, ہم کو چاہیے دعا کریں. الحمدللہ. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله بعثني بالحق وتؤمن بالموت والبعث بعد الموت ويؤمن بالقدر. ترمذی کی حدیث ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ 4 چیزوں پر ایمان لائے. یاد رکھیے گا, مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ 4 چیزوں پر ایمان لائے. سب سے پہلی شہادت, یشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ. وانی ایش, اگر آپ کہیں گی وانی رسول اللہ تو غلط ہے, لیکن یہاں نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں اپنے لبوں سے, تو آپ نے کہا انی رسول اللہ, یعنی میں اللہ کا رسول ہوں. ہم کیا کہیں گے؟ وَأَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ یا وَأَنَّ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ, ہم ایسے کہیں گے, ٹھیک ہے. سب سے پہلا لا الہ الا اللہ وَأَنَّ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ. نمبر 2 بَعَثَنِي بِالْحَقِّ, جس نے حق کے ساتھ مجھ کو مبعوث فرمایا. کس کو؟ مجھ کو, نبی علیہ السلام کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا.
اور وَيُؤْمِنُ بِالْمَوْتِ وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ، اور ایمان لائے کس چیز پر؟ موت پر، کہ جب اللہ نے موت لکھی ہے اس وقت ہی آئے گی. نہ کوئی ساحر مجھے مار سکتا ہے، جادوگر، اس کے کہنے سے میں مر جاؤں گی؟ نہیں، کبھی بھی نہیں موت آئے گی. آج کہتے ہیں نا وہی فلاں نے تو اس کی تصویر کے اوپر ایسے یہاں پہ کانٹا لگا دیا ہے، کانٹی لگا دی ہے، ایسے نشان لگا دیا ہے قتل کا، تو بس اس ساحر نے ہی قتل کیا ہے یا فلانی نے قتل کروایا ہے. کوئی قتل نہیں کروا جب تک کہ موت کا وقت نہیں آئے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزوں پر جب تک ایمان نہیں لاؤ گے مومن نہیں ہو سکتے. ایک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، دوسرا بعثنی بالحق، مجھ کو حق کے ساتھ اللہ نے مبعوث فرمایا، اور تیسرا موت، ایمان لائے موت پر اور موت کے بعد جی اٹھنے پر، کہ مر جائیں گے تو اللہ تعالیٰ نے ایک دن مقرر کیا ہے ہم کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا. اور چوتھا جو ہے وہ یؤمن بالقدر، تقدیر پر ایمان لانا. اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جو تقدیر کو نہیں مانتا وہ مومن نہیں ہوتا. یاد رکھنا، ابھی جس کا عقیدہ اچھا نہیں ہے وہ اپنا عقیدہ صحیح کر لے. فلانے نے موت دے دی، فلانے کی وجہ سے مر گیا. کسی کی وجہ سے کوئی نہیں مرتا جب تک میرے اور اللہ نے آپ کی موت کی اجل نہیں رکھی. کیا اللہ نے قرآن میں فرمایا؟ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. جب میری اور آپ کی موت کا وقت آ جائے گا نہ 1 منٹ آگے ہوگا نہ 1 منٹ پیچھے ہوگا. موت اللہ نے لکھی ہوئی ہے، موت سے مت ڈرو. ہاں موت کے بعد کی تیاری کرو، اللہ کے رسول نے فرمایا وَإِسْتِعْدَادًا لِلْمَوْتِ، موت کی تیاری کرو، موت سے مت ڈرو. اگر تیاری کرو گے، اچھی نیک کام کرو گے، صالح اعمال کرو گے، شرک سے بچو گے، توحید پر جمے رہو گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے، بدعات سے بچو گے، تو سبحان اللہ موت جو ہے مومن کے لیے راحت ہے. دنیا کی مشکلوں سے، مصیبتوں سے، آزمائشوں سے، پریشانیوں سے اگر میں نیک ہوں تو میری نجات ہو جائے گی، مجھے راحت مل جائے گی. ملے گی کہ نہیں؟ دنیا میں تو دنیا تو ہے ہی استغفر اللہ مصیبت کا گھر ہے، فتنہ ہے. دنیا فتنہ ہے، دنیا آزمائش کا گھر ہے. اللہ نے فرمایا ہے نا کہ میں نے تم کو پیدا ہی کیا اس لیے ہے کہ میں تم کو آزماؤں گا. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. تو جب میرے احسن عمل ہوں گے، صالح اعمال ہوں گے، تو مجھے موت کا کیا ڈر ہے؟ موت تو آنی ہے اور اللہ سے ملاقات کرنی ہے. اور اللہ جابر اور ظالم نہیں ہے کہ میں نیک عمل کرتی رہوں گی دنیا میں اور وہ اللہ مجھ کو جہنم میں پھینک دے گا یا میری قبر میں عذاب دے گا. ایسے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. اس کی صفتوں میں سے صفت عفو غفور، غفور الرحیم، سبحان اللہ، اس کے جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں. تو جب میں نیک اعمال کروں گی تو پھر مجھے موت سے ڈرنا نہیں ہے. اس پر ایمان لائیں. اور پھر مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پر ایمان. ایمان کی 6ٹھی شاخ قیامت کے دن پر ایمان لانا. قیامت کے دن پر ایمان لانا کہ ایک دن ایسا ضرور آئے گا کہ سارا جہان جو ہے، ساری دنیا جو ہے، ایک ایک چیز کائنات کی برباد ہو جائے گی، فنا ہو جائے گی. دنیا بالکل ختم ہو جائے گی، مٹ جائے گی. اس دنیا کا نام و نشان باقی نہیں رہے گا. زمین و آسمان کی یہ حالت جو آج ہم دیکھ رہے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ ختم ہو جائے گی. جیسا کہ آپ قرآن کے ترجمے پڑھ رہی ہو کہ آسمان بھی روئی کے گالوں کی طرح اڑنے لگے گا، ریزہ ریزہ ہو جائے گا. جب روئی دھونکی جاتی ہے، دھنی جاتی ہے، تو کیسے دھواں نکلتا ہے، سبحان اللہ. ایسے آسمان جو ہے دھواں دھواں ہو جائے گا، ریزہ ریزہ ہو جائے گا. تو اس کی یہ ہیبت جو ہے ختم ہو جائے گی. جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات
والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار، زمین و آسمان، سورج اور چاند وغیرہ سب تبدیل ہو جائیں گے، متبدل ہو جائیں گے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالی دوبارہ مخلوق کو زندہ کر کے حساب و کتاب کے لیے جمع کرے گا۔ کس دن؟ قیامت کے دن۔ اور اس قیامت کے دن پر ایمان لانا ہے۔ اگر ایمان نہیں لائیں گے تو مسلمان نہیں ہیں، مومن نہیں ہے۔ جب مسلمان ہی نہیں ہے تو مومن کا کیا مسئلہ ہے نا؟ مسلمان تو اس وقت ہی ہوتا ہے نا جب مسلمان اسلام لاتا ہے اور پھر اعمال صالحہ کرتا ہے اور ان چیزوں پر ایمان لاتا ہے تو مومن بنتا ہے۔ اور قیامت والے دن ایمان لانا قیامت کے دن پر، اور پھر یہ دل میں یقین رکھنا کہ جو میں نے نیک اعمال کیے ہیں اس کا بدلہ مجھ کو قیامت والے دن ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کسی کی اتنی سی نیکی ضائع نہیں کرے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اتنی سی بھی نیکی کی ہوگی، ذرے جتنی بھی، اللہ ذرے جتنی بھی اگر نیکی کی ہوگی تو اس کا انجام اللہ تعالیٰ دے گا، اس کی جزا دے گا، اور اگر ذرے جتنی برائی کی ہوگی تو اس کا بھی بدلہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور دے گا۔ اس قیامت کے دن پر ایمان لانا، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ التوبہ میں، قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، جو شخص، کتنی پیاری آیت، جو شخص اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لاتا ان سے لڑو، لڑو ان سے، اور اللہ اور اس کے رسول پر اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں لاتا ان سے لڑو۔ یعنی ظاہر بات ہے اللہ اور اس کے رسول اور قیامت پر کون ایمان نہیں لاتا؟ کافر نہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں، نہ رسول کی رسالت پر ایمان لاتے ہیں، اور نہ ہی قیامت کے دن پر، کہ قیامت والے دن آئے گا اور جو مر گئے ہیں وہ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، اس پر ایمان نہیں لاتے کافر۔ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، جیسا کہ سورۃ بنی اسرائیل میں بھی فرماتے ہیں، وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ، قیامت کے دن ہم ان کافروں کو منہ کے بل اوندھے کر کے گونگے اور بہرے اٹھائیں گے۔ کس لیے؟ کہ ان کا ایمان رسولوں پر بھی نہیں تھا، ان کا ایمان قیامت کے دن پر بھی نہیں تھا، اس لیے ان کو قیامت کے دن اوندھا کر کے، منہ کے بل اوندھا کر کے، اور ان کو گونگا اور بہرا کر کے اٹھائیں گے، اور ان کا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ جہنم ہوگا۔ اللہ ہم سب کو جہنم سے بچائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم کو اپنے رسولوں پر، اپنی کتابوں پر، اور اللہ پر، قیامت کے دن پر، اور موت پر اور موت کے بعد جی اٹھنے پر اور تقدیر پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم ایمان اگر لائے ہوئے ہیں تو ہم کو اس پر ثابت قدمی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوسری جگہ سورۃ الانبیاء میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن کا دن مقرر ہے اور ضرور قیامت آئے گی، اور اس دن کیا ہوگا؟ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن ہم انصاف کی ترازو رکھیں گے۔ ایسا نہیں کہ آج جو بھی کچھ کر رہے ہیں کرتے رہیں۔ اللہ نے قیامت کا دن کس لیے رکھا ہے؟ اسی لیے تو رکھا ہے کہ جس نے کسی پر ظلم کیا ہے اس کا بدلہ وہاں پر لے گا ضرور۔ یہاں تک حدیث میں آتے ہیں کہ اگر ایک سینگ والی بکری نے بغیر سینگ کی بکری کو سینگ ماری ہے تو قیامت والے دن جس کی سینگ نہیں تھی اس کی سینگ لگائے گا، اور اس سینگ والی لگا کر اور سینگ والی بکری کو کہے گا بدلہ دے۔ اللہ، کیا حال ہوگا اس دن میرا اور آپ کا؟ آج ہم کتنے الفاظ لوگوں کو کہتے ہیں، کتنا برا بھلا کہتے ہیں، کیا کچھ نہیں کرتے ہم دنیا میں۔ ہماری زبان سے کوئی بھی آج سلامت نہیں ہے نا؟
ہے کوئی سلامت؟ چاہے وہ بہو ہو، چاہے وہ پڑوسی ہو، چاہے وہ بہن ہو، چاہے وہ پرجائی ہو، ہماری اس زبان سے کوئی بھی محفوظ نہیں ہے. اور ہم نے اس کو چھوٹی سی بات سمجھ لیا ہے آج کل. بھائی انہوں نے بھی تو کہا ہے، میں نے کہہ دیا تو کیا ہوا؟ یہی ہے نا جواب. انہوں نے بھی تو گالی دی ہے، میں نے دے دی تو کیا ہوا؟ انہوں نے تو میری بیٹی ان کی بہو بن گئی ہے، اس کے ساتھ سلوک کیا، اگر میں نے بھی کچھ کر لیا تو کیا ہوا؟ اپنے آپ کو تو پہلے وہ دیکھیں. آج پڑھنے کا مطلب یہی ہے. اب یہاں سے سبق حاصل کریں ہم، میں بھی اور آپ بھی. میں بھی کوئی کم نہیں ہوں، آپ ہی کی جیسی ہوں. زبان تو سب کے ساتھ ہے نا، تو اس لیے میں بھی کم نہیں ہوں. آج میں نے بھی اپنی اصلاح کرنی ہے، آپ نے بھی اپنی اصلاح کرنی ہے. اللہ میری اور آپ کی اصلاح فرما دے، اور جو بھی کوئی سنے اس بات کو اس کی بھی اصلاح فرما دے. فرمائے کہ قیامت والے دن ہم انصاف کی ترازو رکھیں گے. انصاف کرنے والا آج کل کا جج نہیں ہوگا، آج کل کا قاضی نہیں ہوگا، آج کل کے ماں باپ یا بہن بھائی نہیں ہوں گے. نہیں ہوں گے کہ آج بہن بہن کو دیکھ کر اپنی بہن کی حمایت کرتی ہے، اور وہ اگر سچی بھی ہے، دوسری لڑنے والی یا ظلم کر جس پر بہن نے ظلم کیا ہے، تو میں اپنی بہن کی محبت کے اندر آ کے کیا کرتی ہوں؟ بہن کا ساتھ دیتی ہوں. انصاف نہیں کرتی ہے کہ نہیں؟ اگر بہو نے کوئی برا کیا ہے، بیٹے نے برا کیا ہے، تو میں بیٹے کا ساتھ دیتی ہوں، بہو کا تو ساتھ نہیں دیتی. اس دن وہ دن ایسے عادل نہیں ہوں گے جو دنیا میں ناانصافیاں کرتے رہے. عادل وہ اللہ سبحانہ و تعالی ہوگا جو کہے گا انا الملک، این الملک الملوک، این ملک الملوک. میں مالک ہوں، میں بادشاہ ہوں. کہاں ہیں بادشاہیاں کرنے والے، حکومتیں چلانے والے، اپنے آپ کو بڑا کہنے والے، سرداریاں کرنے والے؟ کہاں ہیں آج؟ کہاں ہیں؟ اللہ انگلی پہ رکھے گا پوری مخلوق کو، کائنات کو، اور نیچے سے لے کے اوپر ہلائے گا، حرکت دے گا، اور پھر کہے گا این الملوک. پھر خود ہی جواب دے گا اللہ کہ میں ہی ہوں بادشاہوں کا بادشاہ. آج سب بادشاہ رل گئے، سب بادشاہ آج میرے سامنے ننگے دھڑنگے کھڑے ہوئے ہیں. حکومتیں کرنے والے، سلطنتیں کرنے والے، عدل و انصاف نہ کرنے والے، قاضی جو آج دنیا میں غلط فیصلے کرتے ہیں، پیسہ کھا کر فیصلے کرتے ہیں، رشوت لے کر فیصلے کرتے ہیں، کسی دوسرے کے حق میں جو ناانصافیاں کرتے ہیں. کل قیامت والے دن اسی لیے مقرر کیا گیا ہے قیامت کا دن کہ بدلہ لے گا اللہ سبحانہ و تعالی، اور جس پر ظلم ہوا ہوگا اس کا بدلہ اللہ رب العالمین اس سے لے گا اور دلوائے گا بدلہ. یہ انصاف کی ترازو رکھی جائے گی. اگر میں اور آپ یہ سب کچھ سوچتے رہیں تو شاید کبھی بھی ہم کسی کے ساتھ ناانصافی نہ کریں. ہے کہ نہیں؟ کبھی بھی کسی کو برا نہ کہیں. وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا. جب انصاف کی ترازو رکھی جائے گی پھر کسی شخص پر بھی ذرا بھی ظلم نہیں ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالی بدلہ دے گا. اسی لیے قیامت کا دن رکھا گیا ہے. اس کے علاوہ بہت سی آیتیں ہیں اور حدیثیں ہیں قیامت کے بارے میں. اور حدیث اب آپ کو بتاتی ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس خدا کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ دو آدمی کپڑا خریدنے اور بیچنے میں مصروف ہوں گے. دو آدمی کپڑا خریدنے میں، یعنی جو مالک ہے دکان کا وہ کپڑا بیچ رہا ہوگا اور میرے جیسی اور آپ کے جیسی کوئی دکان میں کپڑا خریدنے کے لیے جائیں گی، ٹھیک ہے، اور بیچنے میں مصروف ہوں گے کہ قیامت قائم ہو جائے گی. اتنی بھی فرصت نہیں ملے گی کہ یہاں سے اپنے گھر میں چلی جاؤ یا اپنے بال بچوں کو دیکھ لو. اتنی بھی فرصت نہیں ملے گی. یا وہ آدمی جو مالک دکان کا ہے وہ جا کر اپنی دکان کو ہی بند کر لے اور واپس ہو جائے. قیامت آ جائے گی. نہ تو وہ کپڑے کو خرید و فروخت کر سکیں گے، خریدنے والا نہ خرید سکے گا، اور نہ ہی بیچنے والا بیچ سکے گا، اور نہ ہی اس کو لپیٹ سکے گا. لپیٹ بھی نہیں سکے گا.
ہاتھ میں ہی لیا ہوا ہوگا کہ قیامت آ جائے گی اچانک. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین لوگوں پر قیامت آئے گی. اللہ اکبر. بدترین لوگوں پر، برے لوگوں پر، اللہ اور اس کے رسول کے نافرمان جب رہ جائیں گے، بس اشرار الناس جب رہ جائیں گے، اس وقت قیامت آئے گی. یعنی قیامت کے آنے کے وقت اللہ کو ماننے والے، اللہ سے ڈرنے والے نہیں ہوں گے، بالکل نہیں ہوں گے، نہیں ہوں گے. بلکہ کون لوگ ہوں گے؟ نافرمان ہوں گے، برے لوگ ہوں گے. سبحان اللہ. آج دیکھیے نا، نیک لوگ ہیں، نیک لوگ تو سب جا رہے ہیں، چلے گئے ہیں، اور کچھ چند باقی ہیں نیک، تو ان کی بھی کبھی نہ کبھی باری آتی جا رہی ہے. کیسے لوگ موجود ہیں اس دنیا میں ابھی؟ اشرار الناس ابھی ہیں، آہستہ آہستہ اور آگے بڑھتے جائیں گے. برے لوگ، احساس نہ کرنے والے، اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری نہ کرنے والے، قرآن کو نہ سمجھنے والے، قرآن کو سمجھا ہے، پڑھا ہے، لیکن تدبر نہ کرنے والے، عمل نہ کرنے والے. آج کل یہی ہے، ہر کوئی اپنے آپ میں مست ہے، اور اپنے باپ دادا کا مذہب جو ہے، اپنے باپ دادا کا اسلام جو ہے، وہی مذہب جو ہے لکیر کا فقیر بن کر چلتا چلا جا رہا ہے. اچھی بات بتاؤ تو کوئی لیتا ہی نہیں ہے، حدیث رسول سناؤ تو کوئی سنتا ہی نہیں ہے، اور سنتے ہیں تو بھی جواب کیا ہوتا ہے؟ بھئی ہماری امی ہمارے باپ دادا جو کرتے آئے تھے تو کیا وہ غلط کرتے تھے؟ ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ کیا وہ جہنمی ہیں سب کے سب جو پچھلے مر گئے؟ نہیں. شاید ان بیچاروں، اس کی بھی تشریح اللہ نے قرآن میں کی ہے، شاید ان بیچاروں کے پاس اصل دین نہیں پہنچا، یا شاید ان کے پاس عقل نہ ہو، شعور نہ ہو، نہ سمجھ سکے ہوں، یا صحیح دین نہ پہنچا. وہ بھی اپنے باپ دادا کے مذہب پر اور ان کے سکھائے ہوئے پر عمل کرتے چلے آئے ہوں، اور پھر آپ نے ان سے سیکھ لیا. اب جب آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، آج کل تو سبحان اللہ دین جو ہے آپ دیکھیں کیسے پھیل رہا ہے نا. چھوٹی چھوٹی کتیبات جو ہیں، چھوٹی چھوٹی سی کتیبات، ابھی نیٹ کے ذریعے، ابھی گوگل کے اندر ہر کتاب موجود ہے. بخاری ہے، مسلم ہے، ہر کتاب موجود ہے. قرآن مجید کی تفسیریں طرح طرح کی موجود ہیں. سبحان اللہ. تو اگر انسان صحیح چیز معلوم کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. لیکن جو لکیر کا فقیر ہوتا ہے وہ کہتا ہے نہیں نہیں، ہم تو فلانے مولانا کی کتاب نہیں پڑھیں گے، ہم تو فلانے مولانا کا ترجمہ نہیں پڑھیں گے، آئے تفسیر ابن کثیر تو ساری ایک دم غلط ہے، ہم تو اس کو نہیں پڑھیں گے. باتیں، بہانے، اس لیے کہ وہ اپنے لکیر کے فقیر بن کر چلتے چلے جا رہے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو بچائے اور محفوظ رکھے. تو چھٹی جو تھی ایمان کی شاخ، قیامت پر ایمان لانا. آج کے بعد ہم سب ان شاخوں پر جو آج سنا ہے اس پر عمل کریں گے اور لوگوں کو پہنچائیں گے انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی جو میں نے سنایا ہے اور آپ نے سنا ہے، اللہ رب العالمین ہم کو اس پر ثابت قدمی عطا فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.